حضور کی محبت کی باتیں سنیں گے، اور اس سے بہتر کوئی کلام نہیں، اس سے بہتر کوئی آلہ وہ پیمانہ نہیں کہ جس سے حضور کی محبت کو ناپا جا سکے۔ لہذا عشق رسول کو ہمیشہ کے لیے جب بھی تم سیکھنا چاہو تو اسے قرآن سے سیکھو۔ انشاءاللہ کہو، سارے صحیح کہو، انشاءاللہ قرآن سے اسے سیکھو۔ آپ نانا ادھر ادھر سے بات سنیں، آپ ڈائریکٹ قرآن کی بولی سنیں۔ اب قرآن سے آگے کدھر جائیں گے؟ قرآن سے آگے کدھر نکلیں گے؟ قرآن سے آگے جا کون سکتا ہے؟ تو لہٰذا جب بھی حضور کا عشق لینا ہو تو قرآن سے پوچھو کہ یہاں اللہ نے آپ کے لیے کیا فرمایا۔ تو یہ وہ خوبصورت آیتیں ہیں جن پہ کثرت سے آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ یہ حضور کی محبت کی باتیں، اس پہ عشق والا صرف سبحان اللہ کہتا ہے، محبت سے بولتا ہے، اور اس کا سینہ باغ باغ رہتا ہے، کیونکہ یہ وہ نام ہے جو سینے میں ٹھنڈ ڈال دیتا ہے۔ اور کسی مفسر نے، کسی عشق والے نے کیا پیاری بات کی تھی کہ جس کو حضور کا نام سن کے سینے میں ٹھنڈ ہی نہیں پڑتی، وہ سینہ کسی مومن کا سینہ نہیں ہو سکتا۔ مومن کا سینہ وہی ہے جسے حضور کا نام بھی مزہ دیتا ہے۔ باتیں تو بڑی دور کی بات ہے، آپ کی گفتگو تو بہت ہی اعلیٰ ہے، وہ تو نام سن کے ہی اسے محبت، عشق اور پیار کا مزہ آنے لگتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور میں تو یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ شاید اسی وجہ سے ہمیں قرآن آسان کورس کی اللہ پھر توفیق دے دیتا ہے، اسی وجہ سے دے دیتا ہے کہ یہ میرے محبوب کی تعریف بڑی کرتے ہیں، یہ میرے محبوب کا پیار دل میں رکھتے ہیں، یہ حضور کی محبت کی بات کر دیتے ہیں، چلو اس کو دوبارہ موقع دو۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ یہ یونیورسل رول ہے، آپ کسی جگہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو عزت دے دے، آپ وہاں حضور کی تعریف شروع کر دیں، آپ وہاں حضور کی باتیں کریں، حضور کی تعریف کرنا شروع کر دیں۔ باتیں آپ حضور کی کریں گے، تعریف آپ حضور کی کریں گے، لیکن عزت اس جگہ پہ اللہ آپ کو دے دے گا، آپ کی اللہ عزت بنائے گا۔ تو ہم بڑے کنجوس لوگ ہیں، بڑے ہی کنجوس ہیں اس حوالے سے کہ ہم حضور کی محبت کی بات کرنا چاہتے ہوئے بھی نہیں کرتے۔ پتہ ہمیں سارا ہے، جانتے بھی ہیں کہ بے مثال ہے، کوئی شک نہیں ہے، اور حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، کوئی ان جیسا ہو کیسے سکتا ہے؟ تو پتہ سارا ہے، لیکن منہ سے پھوٹتے نہیں، بولتے نہیں۔ حضور کی شان کی بات کرنا، پتہ نہیں لوگ ڈرتے ہیں، چکتے ہیں، کیا بات کریں جی، ویسے ہی وہ بڑے اعلیٰ ہیں، بھائی وہ تو ہیں، تو بھی تو ذکر کر ان کا، تو بھی تو ان کی بات کرنا۔ تو انشاءاللہ کہو، اس کی عادت بناؤ، جب کبھی موقع بنے حضور کی محبت کی بات کرو، عشق کی بات کرو، یہ تمہیں بڑا فائدہ دے گی، اور بہت ساری تمہاری محنتوں سے اللہ تمہیں نکال لے گا۔ تو یہ خوبصورت آیات آج سے شروع ہوں گی، اور اس میں جو آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ سورہ انعام کی آیت نمبر 33 ہے، آیت نمبر 33 سورہ انعام۔ وہ سارا قرآن ہی حضور کے عشق کی گفتگو ہے، آپ کی محبت کی باتیں ہیں، آپ سے پیار کی باتیں ہیں، اور عشق رسول تو قرآن کا بڑا فیورٹ موضوع ہے، اور جگہ جگہ اللہ نے آقا دو جہاں کا پیار بکھیرا ہوا ہے۔ یہ تمہارا کام ہے کہ تم ڈھونڈو، بلکہ ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، ذرا غور سے پڑھو، ہر آیت عشق رسول کی آیت ہے۔ دیکھیں پورے قرآن میں دو قسم کی آیتیں ہیں، دھیان کیجئے گا، دو قسم کی آیتیں۔ ایک وہ آیتیں ہیں جن میں اللہ نے اچھی باتیں کی ہیں اور حکم دیے ہیں تاکہ میرا بندہ کامیاب ہو جائے، جنت میں چلا جائے، وہ ساری آیات کو آپ ایک طرف رکھ دیں جو جنت کی طرف لے جاتی ہیں، اچھی بات کا حکم دیتی ہیں۔ ظاہر ان سب کو آپ کلیکٹیو بات کریں تو وہ ساری اچھی باتیں ہیں، اور اچھی باتیں کہاں لے کے جاتی ہیں، ذرا سارے بولو، جنت میں۔ تو جنت کی آیتیں ہیں ساری آیتیں۔ دوسری وہ آیتیں ہیں جن میں اللہ نے روکا ہے، اور روکا ہے کسی کام سے تاکہ یہ میرا بندہ جہنم میں نہ چلا جائے، اور جہنم کی باتیں کی گئی ہیں، جہنم کی گفتگو، جہنم کا خوف دلایا گیا۔ اب یہ دونوں آیتیں اگر آپ غور سے دیکھیں تو جنت کی آیتیں انہی کے لیے ہیں جو حضور کی محبت والے ہیں، یعنی یہ آیتیں بھی حضور کی ہیں، اور جہنم کی آیتیں ان کے لیے ہیں جو حضور کے دشمن ہیں۔
تو یہ آیتیں بھی حضور کی ہی ہیں، تو دونوں آیتوں سے مراد حضور ہی ہوئے، تو پورا قرآن پھر حضور کا ہی قرآن بنا، سارا قرآن ہی حضور کا ہے، الحمدللہ۔ تو بس یہ ہے کہ عشق رسول کی اینک لگانا ضروری ہے، اور جب کوئی آیت پڑھی جائے تو اس سے پہلے نبی کا پیار دل میں ہو، صاحب قرآن کی محبت ہو۔ قرآن پڑھنے سے پہلے بولو صاحب قرآن سے محبت ہو جائے تو قرآن سمجھ آتا ہے۔ آئیے سورہ انعام آیت نمبر 33، اس کا ترجمہ آپ کے نوٹس میں لکھا گیا ہے، دھیان سے ذرا سے سمجھ لیں۔ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد نعلم انہ لیحزنک الذی، ہمیں معلوم ہے کہ تمہیں رنج دیتی ہے، آپ غمگین ہو جاتے ہیں، الذی یقولون فإنہم لا یکذبونک، وہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں تو وہ تمہیں نہیں جھٹلاتے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔ ترجمہ پھر سنیے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں تمہیں رنج دیتی ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے ان کی باتیں سن کے کہ وہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، نہیں، وہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔ تو میں نے اس کا موضوع جو لکھا ہے آپ کے نوٹس پہ ذرا غور سے اسے دیکھیے، خیال طبیعت رسول۔ موضوع کیا ہے؟ حضور کی طبیعت کا اتنا خیال ہے، اس قدر آپ کی طبیعت کا اتنا اللہ کو درک احساس ہے کہ آیت اتاری، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ دین فرماتے تو ظاہر ہے بہت ساری آپ کو اس میں رکاوٹ اور بہت ساری اس میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا، اور ایسا ہوتا تھا کہ آپ کو سخت ترین جملے بھی کہے جاتے، سخت ترین آپ کے لیے لفظ بولے جاتے۔ اب حضور اسلام ظاہر ہے آپ کی طبیعت بڑی نزاکت سے بھرپور ہے، نازک طبیعت ہے آپ کی، تو حضور کو تکلیف ہوتی کہ یہ مجھے کبھی جادوگر کہتے ہیں، کبھی مجھے شاعر کہتے ہیں، کبھی مجھے یہ بھٹکا ہوا استغفر اللہ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ تم نے مدینہ اور مکہ دونوں میں جدائی ڈال دی ہے، لوگوں کے گھروں میں لڑائی ڈال دی ہے، تو بہت سارے الفاظ حضور کو کہے جاتے۔ تو آقا اسلام کی طبیعت پہ گراں گزرتا، اور ایک مبلغ کو بھی یہ آیت بڑے غور سے سمجھنی، آج انشاءاللہ کہو، جو مبلغ ہے، دین کی تبلیغ کرتا ہے، دین کو پھیلاتا ہے، دین کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے لیے بھی یہ آیت بہت خوبصورت مضمون رکھتی کہ جب اسے رنج ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو یہ قدرتی بات ہے، نیچرل چیز ہے۔ آپ اگر کسی کو برا بھلا کہیں گے تو ظاہر ہے کوئی تکلیف تو ہوگی، اور آپ کہیں جی مجھے فیل ہی نہیں ہوتا تو یہ تو غلط بات ہے، ایسا نہیں ہوتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو فیل نہ ہو، آپ انسان ہیں بھائی، احساسات ہوتے ہیں، محسوسات ہوتے ہیں، انسان فیل کرتا ہے، فیل کرنا بھی چاہیے۔ تو حضور کو بھی ظاہر ہے اس پہ احساس ہوتا کہ یہ میرے لیے ایسے جملے بولتے ہیں، تو اللہ نے دیکھیے کتنی بڑی بات اس آیت میں فرمائی ہے۔ میں بڑی توجہ چاہوں گا کہ اے نبی دھیان رکھ اس بات کا، تیرا رنج میں جانا ہمیں پسند نہیں آ رہا، ہمیں اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ رنجیدہ ہو رہے ہیں اور آپ کو غم ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، چھوڑ اس بات کو۔ وہ ساری کی ساری تکلیف اللہ نے اپنے اوپر لیتے ہوئے فرمایا یہ تو مجھے کچھ کہہ رہے ہیں، تیری تو بات ہی کوئی نہیں، تجھے کب یہ کہتے ہیں؟ تجھے کچھ نہیں کہتے، یہ اصل میں میری آیتوں سے انکار کرتے۔ تو آپ تسلی رکھیں، آپ تسلی رکھیں، آپ رنجیدہ نہ ہو، بالکل نہ پریشان ہو، اس لیے کہ یہ تو مجھے اصل میں جھٹلا رہے ہیں، میرے قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، میری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کو تو نہیں کچھ کہتے۔ اللہ، یہ واقعہ بڑا مشہور ہے آپ کی سیرت میں، جو بارہا آپ کے سامنے پیش کیا گیا، بارہا بار اس کو آپ کے سامنے رکھا گیا، میں آج پھر ایک نئے انداز سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 3 لوگ تھے جن میں ابو سفیان ہے، ابو جہل ہے اور اخنس بن شریک ہے۔ یہ 3 لوگ تھے جو حضور کی تلاوت سننے کے لیے تہجد کے وقت حضور کے گھر کے باہر آتے تھے اور رات کو آ کے تو تلاوت سنتے تھے۔
رات کے اندھیرے میں پہنچ جاتے، کیونکہ آقا کی عادت تھی کہ آپ تہجد کے بعد تلاوت فرماتے، تو آپ کی آواز مبارک اتنی اونچی ہوتی تھی کہ وہ آواز باہر گلی میں بھی محسوس ہوتی تھی. تو آپ تلاوت فرما رہے ہوتے تو یہ تینوں باہر کھڑے ہو کے سنتے، لیکن اتفاق یہ تھا کہ یہ تینوں ذرا فاصلے پہ ہوتے، اندھیرے کی وجہ سے تینوں کو نہیں پتا تھا کہ کوئی دوسرے دو بھی موجود ہیں. تو اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دن ذرا اندھیرا جب چھٹنے لگا، روشنی ہو گئی، تو یہ تینوں ہی جب جانے لگے تو تینوں کی ملاقات ہی چونک میں ہو گئی، اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ خیریت، اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ اور یہ صبح صبح کا وقت، ابو سفیان تم کہاں جا رہے ہو؟ اخنس تم کہاں جا رہے ہو؟ تو جواب دیا کہ دیکھیں سچ بولنا بہتر ہے، میں تو بھائی محمد کا قرآن سننے آیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو دوسرے کہنے لگے پھر چلو ہم بھی صحیح بول دیں، ہم بھی قرآن ہی سننے آئے تھے. تو تینوں نے جب یہ بات کہی تو آپس میں یہ طے کیا گیا کہ دیکھو یہ مناسب نہیں، یہ مناسب نہیں. دن کے وقت ہم اسی شخص کی سارا دن مخالفت کرتے ہیں اور رات کو اسی کا قرآن سننے آ جاتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے، لہذا کل سے کوئی نہ آئے. وعدہ ہو گیا، چلے گئے. لیکن اگلی رات تینوں کو ہی نیند نہ آئے. زبان مصطفیٰ سے قرآن سنا ہو تو کیا حال ہوتا ہے. تو یہ تو کفر والے تھے، تو یہ حال تھا جس نے محبت سے حضور سے قرآن سنا ہو. ہم قرآن سنتے ہی کہاں ہیں؟ ہمیں آپ مائیے سنائیں، ہمیں آپ ٹھائیے سنائیں، ہمیں آپ اٹھتے بیٹھتے قسم کے عجیب و غریب قسم کے جو الفاظوں کی گمن گھیری وہ دکھائیں. بڑا مزہ آیا، بڑا مزہ آیا. قرآن کا مزہ لوگوں نے لیا ہی کب ہے؟ قرآن کے مزے سے لوگ آشنا ہی کب ہیں؟ کس کو پتا ہے قرآن میں کتنا مزہ ہے؟ ہمیں آپ سنائیں جناب، یہ کیا آپ باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کوئی اچھی سی کوئی لے لگائیں، کوئی سریں لگائیں. تو یہ قوم کا حال ہے، تو اسے قرآن سے کیا لگے. تو یہ کفر میں تھے، لیکن قرآن کا مزہ آتا تھا انہیں، قرآن کے مزے کو جانتے تھے. اللہ. تو خیر اب وہ ایک اٹھا، اخنس اٹھا، اس نے کہا باقیوں نے تو وعدہ کیا ہے لیکن رہا نہیں جا رہا، تو میں تو چلوں نا، اب باقی دو تو نہیں آئیں گے، تو میں تو جا کے سنتا ہوں. پہنچ گیا. یہی چیز باقی دونوں نے بھی سوچی، وہ دونوں بھی آ گئے اور اسی طرح قرآن سنتے رہے. لیکن جب صبح ہو گئی تو تینوں نے پھر ایک دوسرے کو دیکھ لیا، کہا یار دیکھو اب نہیں آنا، کل خبردار. کہا جی ٹھیک ہے، اب پکی بات ہو گئی. اگلی رات پھر چین نہ آئے، تیسری رات پھر پہنچ گئے، پھر قرآن سننے لگے. میں یہاں توجہ چاہتا ہوں، پوچھونا نو جنہ پیتی ہے، جنہ ادھ وچکارے ہی توڑ دیتی، کیا کریں. اصل میں وہی بات جو کل میں کر رہا تھا، ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، ہم قرآن کو پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. ایک تو وہ عربی تھے اور قرآن بھی عربی میں ہے، تو حضور جو بول رہے تھے ڈائریکٹ ان کے اندر اتر رہا تھا. ترجمے کی ضرورت نہیں نا، بولو بھائی، ترجمے کی ضرورت نہیں تھی. تو جو وہ بول رہے تھے ڈائریکٹ اندر جا رہا تھا. لہذا بے شک کفر میں تھے، لیکن بستر چھوڑ کے جا کے سننا کتنی بڑی بات ہے. بستر چھوڑ کے چلے جانا، اور وہ بھی رات کے اندھیرے میں اٹھ کے چلے جانا، اور چھپ کے جانا، اعلان نہیں، چھپ کے جا کے سن رہے ہیں. تو اصل میں انہیں سمجھ آ رہی تھی کہ حضور بول کیا رہے ہیں. آقا کو پتا، آقا کی زبان سے جو لفظ نکل رہے تھے وہ انہیں علم ہو رہا تھا. ہمیں چونکہ پتہ نہیں چلتا، اس لیے قرآن ہمیں مزہ نہیں دیتا، بالکل لطف نہیں آتا. بلکہ بعض لوگ تو قرآن سے، استغفر اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بعض لوگ تو قرآن سے تھوڑا سا نا وہ جسے کہتے ہیں بھاگتے ہیں اور دور رہتے ہیں کہ یار نہیں، یہ پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہے یہ، اور دور رہتے ہیں قرآن سے، اور اس کو وہ لذت فیل ہی نہیں ہوتی. تیسرے دن بھی جب ایسا ہوا تو اخنس جو تھا وہ اٹھا، اور اس نے اگلے دن چوتھے دن اسی وقت یہ نہایا، اس نے کپڑے بدلے، اچھے کپڑے پہنے، تیار ہو کے یہ ابو سفیان کے پاس چلا گیا. اس نے کہا دیکھو 3 راتوں سے تم بھی جا رہے ہو، میں بھی جا رہا ہوں، 3 راتیں ہو گئی اور تم بھی جا رہے ہو، میں بھی جا رہا ہوں. مجھے بتاؤ کہ تمہیں قرآن سے کیا مل رہا ہے؟ سچ بتاؤ، صحیح بولو، میں اور تم اکیلے ہیں، قرآن سے تمہیں مل کیا رہا ہے؟ وہ جو قرآن پڑھتا ہے تمہیں کیا ملتا ہے؟
تو اس نے جواب دیا کہ مجھے قرآن سے بہت کچھ مل رہا ہے، لیکن بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آ رہے، وہ میں نہیں جانتا، ایسے الفاظ ہیں کہ وہ میری سمجھ سے بالا ہیں۔ تو اسے کہا ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ چلو، لے کے اس کو ابو جہل کے پاس پہنچ گیا۔ کہا ابو الحکم تم بھی 3 دنوں سے جا رہے ہو وہاں، بتاؤ محمد سچے ہیں یا جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے کہا کہ بات سچی پوچھتے ہو تو یہ ہے کہ محمد سچے ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ تو کہا تو پھر تم مان کیوں نہیں لیتے؟ تو اس نے کہا دیکھو، پہلے ان لوگوں نے کعبے کے متولی ہونے کا اعلان کیا، پھر ان لوگوں نے مہمانداریاں شروع کی، پھر ان لوگوں نے مل کر مکے کے لوگوں میں بہت سارا مال خیرات کیا۔ یہ ساری چیزیں ہم نے بھی کی، ہم بھی یہی کرتے رہے، ہم بھی متولی بنے، ہم نے بھی مہمانداریاں کی، ہم نے بھی لوگوں میں مال تقسیم کیا، ہم ان کی برابری کرتے آ رہے تھے۔ لیکن ان کے قبیلے نے جب یہ کہا کہ ان میں ایک نبی اٹھا ہے تو اب ہم نبی کہاں سے لائیں؟ لہذا یہ مسئلہ ہے، یاد رکھو قیامت بھی آ جائے تو میں محمد کو مانوں گا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں ہے سچا، سچ بولتا ہے، درست کہتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے مان لیا تو ہمارا رہے گا کچھ نہیں۔ تو جب یہ آیات اتری، جب حضور کو یہ بتایا گیا کہ یہ آپ کو تو جھوٹا کہتے نہیں، یہ تو میرا انکار کرتے ہیں، میرا انکار کرتے ہیں، تو تسلی دی گئی حضور کو، آقا دو جہاں کو تسلی دے دی گئی کہ آپ کے لیے تو یہ سچا لفظ بولتے ہیں، آپ کو تو صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں، اور کوئی بھی مکے میں ایسا نہیں ہے جو آپ کے خلاف کوئی بھی جملہ بول سکے۔ جب حج کا موسم آیا، سنیے یہ بات بڑی اہم بات، جب حج کا موسم آیا تو مکہ میں حج ہونے لگا تو یہ سارے پھر بیٹھ گئے، انہوں نے کہا دیکھو بہت بڑا فتنہ اٹھا ہے ہمارے مکہ میں، اور ایک شخص نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو ابھی بہت سارے قافلے مکے میں داخل ہوں گے، اور اس سے پہلے ہی ایک بات پہ متفق ہو جاؤ کہ اس کا جواب کیسے دینا ہے، کیونکہ ہر بندے نے آ کے اس کا پوچھنا ہے کہ وہ کون ہے جس نے یہ بات کہی ہے۔ تو ایک بات پہ متفق ہو جاؤ، کیا کہنا ہے، کیا جواب دینا ہے۔ تو بعض نے کہا کہ یوں کرتے ہیں کہ حضور کے لیے ایک ایسا لفظ نکالو جو بڑا ہی برا ہو، کراہت والا ہو۔ کہا جی کیا بولیں؟ سوچ کے وہ لفظ ہی سمجھ نہ آئے کہ وہ کون سا لفظ ہے جو ان کے لیے بولیں جو لوگوں کو کراہت آئے۔ کہا شاعر ہم کہہ نہیں سکتے، کیونکہ وہ شعر نہیں بولتا، وہ جو بولتا ہے وہ شعروں سے بھی بڑا آگے ہے۔ ہم کہانت کے لیے کاہن بول نہیں سکتے کہ کہانیاں بولتا ہے، وہ جو باتیں کرتا ہے وہ درست ہوتی ہیں، کہانیاں اب نہیں ہوتی۔ ہم اسے کوئی مجنون کہہ نہیں سکتے کہ یہ شخص جنون زدہ ہے، مجنون ہو گیا ہے، اس لیے کہ اتنی خوبصورت باتیں کرتا ہے کہ اس کی زبان سے پھول چڑھتے ہیں۔ مجنون نہیں کہہ سکتے، شاعر نہیں کہہ سکتے، کیا کریں؟ سب نے مل کے جب یہ دیکھا تو ایک بات پہ متفق ہوئے کہ دیکھو ایسا کرو، پھر یہی کہو کہ یہ لڑائیاں ڈالنے والا شخص، بس اس نے گھر گھر میں لڑائی ڈال دی، اور کوئی ہمیں لفظ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو سارے مختلف کونوں پہ پھیل گئے، کوئی عرفات کے میدان میں چلا گیا، کوئی مزدلفہ چلا گیا، کوئی حرم کے مختلف کونوں میں بیٹھ گیا، جہاں جہاں قافلے گزرتے وہاں وہاں حضور کے لیے یہی بات کرتے، اس طرف نہ جانا، اس طرف نہ جانا، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ صحابہ کو پتہ چلا، حضور کی خدمت میں بات آئی کہ آپ کے لیے مختلف جگہوں پہ لوگ کھڑے کر دیے گئے اور وہ مختلف آپ کے لیے باتیں کر رہے ہیں۔ تو اگر اسلام نے ارشاد فرمایا یہ محنت شکر ہے مجھے نہیں کرنی پڑی، میری باتیں خود ہی کر رہے ہیں، لہذا میری پہچان خود ہی۔ اب جتنا ان لوگوں نے حضور کے خلاف زہر اگلا، اتنا ہی لوگوں کو یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ ہم دیکھے تو صحیح وہ ہے کون، اتنا ہی حضور کی طرف کشش پیدا ہو۔ اللہ تو اللہ نے تسلی دی اس آیت میں کہ میرے رسول آپ تسلی رکھیں، وہ آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ تو میری حفاظت میں ہے، تیری عزت میری عزت کے ساتھ جڑی ہے، تیری شان بولو میری شان کے ساتھ جڑی ہے، تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑا ہے، تیری محبت میری محبت کے ساتھ جڑی ہے، تو اور میں علیحدہ تھوڑی ہیں،
لہٰذا کبھی یہ نہ سوچنا کہ تجھے کہتے ہیں، وہ تو میری بات کرتے ہیں۔ اللہ تو اتنا طبیعت کا خیال ہے، اس قدر حضور کی طبیعت کا اللہ کو خیال ہے۔ بلکہ ایک بار ایسا ہوا، سنیے بڑے دھیان سے یہ بات بھی، کیا کہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہے کہ ابو جہل آیا اور اس نے حضور علیہ السلام پہ جملے کسنے شروع کر دیے، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ نے یہ بھی ظلم کیا، یہ بھی زیادتی کی، آپ نے یہ بھی غلط کام کر دیا، یہ بھی غلط کام کر، بہت ساری باتیں حضور پہ کی۔ تو حضور سنتے رہے، خاموشی سے سنتے رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، بالکل خاموش رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی آ گئے، آپ بھی تھوڑی دیر سنتے رہے، لیکن کچھ وقت گزرا تو حضرت ابوبکر صدیق سے رہا نہ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کھڑے ہو کے جواب دینا شروع کر دیا، اور آپ نے بھی اسی طرح اسی زاویے پہ باتیں شروع کی جس طرح وہ بات کر رہا تھا کہ تم بھی تو یہ ہو، تم نے بھی تو یہ کیا ہے، اگر ان کے بارے میں کہتے ہو تو تم کون سا کوئی بڑے دودھ سے دھلے ہوئے ہو، تم نے بھی تو یہ کیا، تم نے بھی تو وہ کیا۔ تو حضرت ابوبکر جواب دینے لگے، جو ہی جواب دینے لگے تو حضور وہاں سے اٹھے اور آپ تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر بھی پیچھے چلے گئے، جا کے عرض کی کہ حضور میں تو چاہ رہا تھا کہ بات ذرا ختم ہو، تو آپ اٹھ کے آ ہی گئے۔ فرمایا ابوبکر اس لیے کہ آپ بولنا شروع ہو گئے، جب میں خاموش تھا تو اللہ نے میری طرف سے ایک فرشتہ وہاں مقرر کیا ہوا تھا جو اسے میری طرف سے جواب دے رہا تھا، وہ بات آگے کر رہا تھا، لیکن ابوبکر تم آئے، تم نے گفتگو جب شروع کی تو وہ فرشتہ چلا گیا، اور جب وہ چلا گیا تو میرا وہاں کیا کام، میں بھی اٹھ کے آ گیا۔ میں یہاں توجہ چاہوں گا، ایک مبلغ کو یہ بات سمجھنی ہے، ایک دین پھیلانے والے کو یہ بات جاننی ہے، ایک دین کے مبلغ کو یہ سمجھ کر چلنا ہے کہ اس نے کبھی بھی کسی کی بات کا جواب نہیں دینا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری طرف سے بولے تو چپ رہنا پڑے گا۔ بولو میں نے کیا کہا؟ اللہ اگر تمہاری طرف سے بات کرے تو اس کے لیے تمہیں چپ رہنا پڑے گا، جو کہ تم نہیں رہتے ہو۔ اور یہ میری بچیاں بیٹھی ہیں، ان کے لیے یہ بات زندگی کا شاید ایسا زیور بن جائے جو زندگی میں کبھی بھی انہیں نقصان نہ ہونے دے، ایسا اعلیٰ برکت کا رنگ دے دے۔ اگر چپ رہو گے تو اللہ بولے گا تمہاری طرف سے، اللہ کی بارگاہ سے جواب آئے۔ اب دیکھیے یہاں کیا ہو رہا تھا، اب یہ جب حضور کو رنج ہو رہا ہے، حضور کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ لوگ باتیں حضور کو کر رہے ہیں، حضور کو تکلیف ہو رہی، لیکن آقا نے شکوہ نہیں کیا اللہ سے۔ بولو کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اس آیت میں یہ نہیں لکھا کہ اے رسول آپ نے جو مجھ سے شکایت کی ہے نا ان کی، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں۔ شکایت حضور نے نہیں کی، آپ خاموش رہے، جب چپ رہے تو اللہ نے وضاحت فرمائی ہے، چپ رہے تو وضاحت ہوئی ہے۔ ہم چپ نہیں رہتے، ہم کہتے ہیں ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ میرے پاس بھی زبان ہے، میرے منہ میں بھی زبان ہے، میں بھی بات کر سکتا ہوں، آئے ہاں میرے سامنے، میں بات کروں گا۔ یہ کریں گے تو آپ کی عزت بن نہیں سکے گی، آپ کی عزت بن نہیں سکے گی۔ میں آج ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ پڑھ رہا تھا جو اسی آیت کے ریلیونٹ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر تمہارے دشمن نے تمہارے خلاف کوئی بات کی اور تم نے اس کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر کر دیا تو بس اس نے تمہارا نقصان کر دیا، اور اگر تم اس کو اگنور کر دیتے تو وہ کبھی بھی تمہارا نقصان نہیں کر سکتا۔ یہ جو ہم کسی کی بات سن کے ریئیکٹ کر جاتے ہیں، کوئی ہمارے خلاف بات کرتا ہے، ہمارے خلاف کوئی بولتا ہے، ہم فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں، یہی تو وہ چاہتا تھا، یہی تو بے چینی وہ پیدا کرنا چاہتا تھا، یہی تو تکلیف وہ تمہیں دینا چاہتا تھا کہ اس تک میری یہ بات جائے اور پھر یہ بولے، آگے سے گفتگو کرے۔ اور اگر آپ خاموش رہ جائیں، اللہ پہ بات چھوڑیں، تو اللہ بہترین کارساز ہے، وہ اعلیٰ کرنے والا ہے۔ تمہارے معاملات کو جس طرح وہ سنبھال سکتا ہے کوئی بھی نہیں سنبھال سکتا۔ تو یہ بڑی اہم بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے قرآن کی اس آیت سے، حضور علیہ السلام کی سیرت سے بھی، اور حضور کی طبیعت کا خیال تو اللہ کو خیر بہت ہے۔ یا ایھا المزمل،
قم اللیل الا قلیلا، آپ تھوڑا سا رات کو لمبا قیام کرتے ہیں، راتوں کو لمبا کھڑا ہوتے ہیں. ظاہر ہے نئی نئی قرآن کی آیات اتر رہی تھیں، نیا نیا حضور کا اللہ کے ساتھ ایک خاص رابطہ ہوا تھا، تو کھڑا ہو کے سارا وقت قرآن پڑھتے رہتے تھے. رات کو کھڑا ہوتے، لمبا کھڑا ہوتے، تو ظاہر ہے اتنی دیر کھڑے ہوں تو پاؤں میں ورم مطلب سوج جانا، سوجن آ جاتی پاؤں کے اندر، اور حضور کی ایڑیاں مبارک سوج جاتی، بلڈ زیادہ نیچے کی طرف جب سرکولیٹ کرتا، ظاہر ہے کھڑے رہ کے تو پاؤں سوجتا. تو اتنی سی بات بھی اللہ کو گوارا نہ ہوئی، فرمایا نہیں قم اللیل الا قلیلا، اے نبی تیری طبیعت کا بڑا خیال ہے، ہمیں بیمار نہ ہو جانا، زیادہ دیر نہ کھڑا ہوا کریں، آپ تھوڑی دیر کھڑا ہو جائیں، اتنی لمبی آپ کو ضرورت کوئی نہیں ہے. یہ ریاضتیں پچھلے نبیوں نے کر لی ہیں بڑی، تو میرا محبوب ہے، پچھلے نبیوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی کوششیں کی ہیں، وہ کر گئے ہیں، تیرے لیے محنتیں اتنی نہیں نہ کر ایسے. الا قلیلا، تھوڑا سا کھڑا ہو جائیں. لذا کہ دو جہاں نے پھر اس پہ فوراً عمل فرمایا اور آپ نے راتوں کو سونا شروع کیا. ہاں تہجد کے وقت قیام شروع کیا، پھر آپ تہجد کے وقت کھڑے ہو جاتے اور تہجد پڑھنا شروع کر دی، باقی آپ نے رات آرام فرمایا. تو کتنا طبیعت کا خیال ہے، احساس کتنا ہے دونوں کو، دونوں میں کتنی محبت ہے، کتنا ایک دوسرے کی کھچ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کتنی ایک خاص قسم کا انس ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کتنا پیار ہے. ایک معبود ہے تو دوسرا عبد ہے، ایک خالق ہے تو دوسرا مخلوق ہے، لیکن پیار کتنا ہے، کتنی عشق اور محبت کی یہ خوبصورت داستان ہے. پھر دیکھیے ذرا سا حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھا، آپ نے آسمان کی طرف چند بار ہی دیکھا تھا کہ اللہ نے قرآن میں آیات اتاری، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے نبی ہم دیکھ رہے ہیں تیرا چہرہ آسمانوں کی طرف اٹھتا ہے. آپ کے دل میں جو چل رہا ہے کہ اللہ کعبہ، میرا کعبہ بنا دے، میری عبادت گاہ بنا دے، ڈائریکشن بنا دے، میرا قبلہ بنا دے، تو اے نبی جدھر منہ کریں گے ادھر ہی کعبہ جانتے ہیں، جدھر منہ کریں گے قبلہ ادھر ہی ہو جائے گا. آپ جدھر اپنی چہرے کی سمت لے جائیں. ہمیں آپ کی طبیعت کا بڑا خیال ہے، آپ کی طبیعت سے بڑی محبت ہے. تو اللہ ایسا ہمیں نا ایک جسے کہنا چاہیے کہ باریک ذہن عطا فرمائے، باریک ذہن، کہ اپنے محبت والوں کے ساتھ کچھ ایسے انداز اپنائے جائیں. انشاءاللہ کہہ دیجیے اپنے پیار والوں کے ساتھ اس طرح کا احساس ہو، ان کا موٹا دماغ نہ ہو، بڑی معذوب، بڑی ایک باریک بات بھی محسوس کر جائیں، یار یہ میرے محبت والے کو برا لگے گا، میرے محبت والے کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. حضور اس قدر خود بھی نازک طبیعت کہ آپ تشریف رکھتے ہیں اور آپ کیا زانو مقدس تک جو آپ کی تہبند شریف اٹھی ہوئی ہے، آپ کی پنڈلی مبارک جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. صحابی بیٹھے ہیں، گفتگو جاری ہے، حضور بڑے بے تکلفانہ انداز میں ٹیک لگائی ہوئی ہے اور آپ اسی طرح بیٹھے ہوئے کہ اچانک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے. جو ہی اندر آئے تو حضور فوراً سیدھے ہوئے، اپنا کپڑا اپنے پاؤں تک کیا اور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. صحابہ نے اس بات کو نوٹ فرمایا. جب سیدنا عثمان غنی بیٹھ گئے تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ عجیب بات ہوئی، ابھی عثمان آئے تو آپ بڑا پروٹوکول ہے، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. پھر ارشاد فرمایا عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یہ باریک ذہن ہوتے ہیں، یہ باریک سوچیں ہوتی ہیں جو آپ کو مجبور کر دیتی ہیں اپنے محبت والے کا احساس کرنے پر. اپنے پیار والے کا احساس ہوتا ہے آپ کو. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمایا کرتی ہیں کہ حضور جب میرے حجرہ میں آتے تو آپ اس قدر آہستگی سے تہجد کے وقت اٹھتے کہ مجھے احساس نہ ہوتا. اتنی آہستگی سے دروازہ کھلتا اور آپ وضو کرنے تشریف لے جاتے، پھر آپ واپس آتے، آہستہ سے دروازہ بند کرتے، کنڈی لگاتے اور پوری طرح سے وہ اس طرح سے پورا انداز بناتے کہ میری نیند میں ذرا سا بھی خلل نہ آتا. اس طرح کا خیال بڑی ڈیٹیل میں جا کے
بڑا ڈیپ لیول پہ جا کے. اللہ تو اللہ ہمیں ایسا بنائے، آمین کو. اللہ ہمیں اپنے محبت والوں کے لیے ایسا ہی بنائے جیسے اللہ حضور کے لیے. ذرا سا رنج ہوتا ہے آیات اترتی، ذرا سی بات آگے پیچھے ہوتی ہے آیات اترتی. چند لمحوں کے لیے، بلکہ نہیں چلو لمحے نہیں کہہ دو، چند دنوں کے لیے سورہ والضحیٰ سے پہلے کا وقت گزرا. جب سورہ والضحیٰ آئے گی اس پہ ذکر کریں گے ہم. چند دنوں کے لیے وہی رکی، کچھ دن وہی نہ آئی تو حضور اسلام کی طبیعت جو ہی بے چین ہونا شروع ہوئی، وہی کیا دینی تھی، پوری سورت اتار دی گئی. یہ لیجئے، ایک آیت نہیں، دو نہیں، 9 آیتیں حضور کی محبت کی اتار دی گئیں کہ میرے نبی کے طبیعت کے اوپر بوجھ آیا ہے. چند دن حضور کی وحی کے بغیر گزر گئے ہیں تو اللہ نے پوری سورت ہی اتار دی. اللہ تو یہ حضور کی طبیعت کا جو خیال اللہ کرتا ہے، محبت جو پیار کا انداز یہ بنایا گیا ہے کہ رنج اگر آپ کو ہوا ہے تو آیات ہم اتاریں گے، تکلیف آپ کو ہوئی ہے جبریل کا سفر ہم کرائیں گے، آپ اگر تھوڑا سا دکھی ہوئے ہیں تو ہم آپ کے دکھ کا مداوع کریں گے، پوری طرح کریں گے. اور وہ آیات کتنی خوبصورت ہیں جس میں اللہ نے یہ فرما کے حد کر دی کہ جب حضور کا آپ کا انداز ایسا ہوا کہ کچھ دنوں کے لیے جب وہی نہ آئی تو اللہ نے اتنا بڑا وعدہ کر لیا اس صورت میں کہ نبی ہم تو تجھے ان قریب راضی کر کے چھوڑیں گے ایک دن، ہم تیری رضا چاہتے ہیں. تو کیسے راضی ہوگا، تیری رضا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. دو عالم چاہتے ہیں رضا خدا کی، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ خوبصورت انداز. اب میں توجہ چاہوں گا جو یہ گفتگو کی گئی کہ آپ کا انداز یہ ہے، تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ نے دنیا کے اندر جو انداز رکھا ہوا ہے وہ اللہ کا براہ راست صورت میں دیدار ممکن نہیں. یعنی آپ براہ راست اللہ کو دیکھنا چاہیں تو یہ ممکن بولو سارے نہیں ہے. آپ اللہ کو ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکیں گے، دنیا میں یہ ممکن نہیں. اللہ نے اپنی نشانیوں کو اتارا ہوا ہے، اس کی نشانیاں جو ہیں وہ اللہ کے دیدار کے برابر ہیں، وہ اللہ کی زیارت کی طرح ہیں. اس کی نشانیاں اس کی زیارت ہیں. اس کا سورج، اس کا چاند، اس کے ستارے، اس کی ہوائیں، اس کی فضائیں، اس کے سمندر، اس کے پہاڑ، اس کے دریا، اس کی ندیاں، اس کے جھرنے، اس کی چلتے ہوئے اس کے خوبصورت خزانے، یہ ساری کی ساری اس کی دلیلیں ہیں. کیونکہ تمہارے لیے دنیا میں براہ راست دیکھنا اللہ کو ممکن نہیں، لہذا اللہ نے اپنی دلیلوں کے ذریعے تمہیں اپنا وجود دکھایا. اب سنو میری بات، جب کوئی ان دلیلوں کو جھٹلاتا ہے اور ان دلیلوں کے آگے کہتا ہے نہیں میں ان کو بھی دیکھ کے نہیں مانتا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دلیلوں کو جھٹلانا، جس نے پہاڑ کو جھٹلا دیا، جس نے دریا اور سمندر کو جھٹلا دیا، جس نے ہواؤں اور فضاؤں کو جھٹلا دیا، تو کیا مطلب وہ صرف ہوا کو کہہ رہا ہے، وہ فضا اور پہاڑ کو کہہ رہا ہے؟ نہیں، وہ ڈائریکٹ اللہ کی ذات کا انکار کرتا ہے، کیونکہ یہ اس کی نشانیاں ہیں، انہی کے ذریعے وہ تمہیں اپنی معرفت دیتا ہے. تیری کیا اوقات ہے کہ تو رب کو دیکھ سکے؟ اور حضرت مجدد الفحصانی رحمۃ اللہ نے تو حد کر دی، فرمایا کہ تیرا خدا تک پہنچنا یہی ہے کہ تو نہیں پہنچ سکتا، تیرا خدا کو دیکھنا یہی ہے کہ تو نہیں دیکھ سکتا. یہ مجدد پاک کا جملہ صوفیوں کے لیے بہترین خوبصورت اعلیٰ مشعل راہ ہے کہ تو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، اللہ کی ذات تیری آنکھوں، تیرے کانوں، تیرے محسوسات میں نہیں آ سکتی. لہذا کمال کر دیا. ان ساری نعمتوں کو جو جھٹلا دے تو وہ اللہ کا انکاری ہے. تو اندازہ کریں کہ اللہ نے ایسا رسول دیا، ایسا عظیم انسان اتارا کہ جس کے اندر ساری ہی اپنی خوبیاں ڈال دیں، اپنے سارے ہی معجزے ان کے اندر ڈال کے بھیج دیا، اور پھر کہا کہ جو انہیں دیکھے گا وہ سمجھ لے مجھے ہی دیکھے گا. تسلی رکھو. لہذا حضور کی ذات کریمہ سے کوئی مسئلہ نہیں، لہذا حضور کی ذات کا انکار ڈائریکٹ اللہ کا انکار. تو ایک مبلغ کو یہ بات سمجھنی ہے، اگر وہ کوئی تمہارے خلاف بات کرتا ہے اور تمہاری بات نہیں سنتا اور تمہارے قرآن کی آیت کو
یا تمہاری گفتگو کو وہ کچھ نہیں جانتا تو جناب اس پہ بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اس پہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کا انکار نہیں کر رہا. سمجھ آ رہی ہے؟ بولو. وہ آپ کا انکار نہیں کر رہا، وہ تو اللہ کی بات کو چھوڑ رہا ہے، تو اللہ کی بات. اور اسی طرح سنو، اگر کوئی شیخ سے دور ہوتا ہے، شیخ کی بات کو رد کرتا ہے، یا اپنے شیخ سے وہ فاصلے میں چلا جاتا ہے، فاصلہ اختیار کرتا ہے، دور چلا جاتا ہے، تو سوچتا ہے کہ شیخ سے دور ہو گیا. کیا وہ شیخ سے دور ہوا ہے؟ بولو. نہیں، اللہ سے دور ہو گیا. وہ تو نمائندہ ہے، وہ تو اس کا ایک پیامبر ہے، وہ تو صرف میسنجر ہے، وہ تو صرف اس کی طرف رہنمائی دینے کے لیے کتب ہے، ایک صرف ڈائریکشن ہے. اصل میں تو وہ اللہ کی بارگاہ کی بات ہے، وہ تو اللہ کی بارگاہ کی بات ہو رہی. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے. لہٰذا یہ غلط فہمیاں لوگوں نے پالی ہوئی ہیں. دیکھیں جی، اگر ادھر سے ہو گیا تو کوئی نہیں چھوڑا ہے نا، میں کہہ رہا اللہ نے چھاڑ دیتا. استغفر اللہ. او اللہ ایسے ہی چھوٹتا ہے بھائی. اور کیا تو اللہ کا بازو پکڑا ہوا تھا کیا؟ تو نے کیا اللہ کا کوئی مطلب، تو نے اللہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا جو چھوڑ کے چلا گیا؟ اللہ کا چھوٹنا ان کی نشانیوں کا چھوٹنا ہے. یہ قرآن چھوٹنا اللہ ہی کا چھوٹنا ہے. کہتا ہے نہیں، میں نے تو اللہ تو میرا ہی ہے نا، اگر میں روز پڑھ لوں، اگر میں نہیں بھی پڑھتا روز تو اللہ تو ہے نا میرا. نہیں ہے تیرے ساتھ وہ. یہ غلطی ہے، غلط فہمی نکال دو ذہن سے. اللہ اپنی نشانیوں کے ساتھ ہے، وہ اپنی نشانیوں کے ساتھ تمہارے ساتھ ہے. اگر تم کسی پہاڑ کو دیکھ کے سبحان اللہ کہتے ہو تو یہی اس کی تعریف ہے. اللہ کو دیکھ کے کیسے کہہ سکتے ہو سبحان اللہ؟ بولو بھائی، نہیں سمجھ آئی بات؟ بولو. کوئی کہتا ہے اللہ کو دیکھ کے میں نے سبحان اللہ کہا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. تم اس کا چلتا ہوا دریا اور سمندر دیکھتے ہو، کہتے ہو سبحان اللہ، تو یہی تو اللہ کی تعریف ہے بھائی، اسی کو تو اللہ کی تعریف کہتے. اور اگر یہ قرآن جو تمہارے سامنے کھلا ہے، جس کو کھول کے تم جب پڑھ رہے ہو تو یہ اللہ ہی کو تو پڑھ رہے ہو. یہ کلام جو ہی پڑھتے ہو، آہا، وہ کتنا حسین وقت تھا جب حضور مسجد نبوی میں آئے اور صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے اور قرآن پہ بات ہو رہی تھی. مل کے کہو نا سبحان اللہ. ہم بھی وہی کر رہے ہیں. بولو ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پہ بات کر رہے ہیں. تو وہ قرآن پہ باتیں کر رہے تھے. ایک قرآن کا ایک مضمون بیان کرتا، دوسرا کرتا، تیسرا کرتا. وہ آپس میں قرآن پہ بات کر رہے تھے. حضور قریب کھڑے ہو گئے، بہت خوش ہوئے، سنتے رہے. اور پھر آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا صحابہ مبارک ہو، ابھی میں نے تمہیں قرآن پہ گفتگو کرتے سنا، تم قرآن پہ باتیں کر رہے تھے. سنو قرآن اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں اور دوسرا اللہ کے ہاتھوں میں ہے. قرآن اللہ کی رسی. تو جو اسے نہیں پڑھتا وہ سمجھ رہا ہے وہ قرآن نہیں پڑھ رہا. نہیں، آپ اللہ سے بھاگ چکے ہیں، اللہ سے دور ہو چکے ہیں. جو شیخ کی بارگاہ کا چور ہے، آپ اللہ کے چور ہیں. کیونکہ اللہ انہی چیزوں سے اپنی برکت دے رہا ہوتا ہے، انہی چیزوں سے اپنی رحمت دے رہا ہوتا ہے. اور جو ان چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، سمجھ لے وہ اللہ سے جڑا ہوا ہے، کوئی کمی نہیں. اچھا آپ غور سے سننا میری بات، دھیان کرنا. ان چیزوں سے جتنا زیادہ جڑتے جاؤ گے اللہ کی معرفت اتنی زیادہ پاتے جاؤ گے. جتنا قریب ہوتے جاؤ گے، جتنا سمجھتے جاؤ گے، جتنا ان چیزوں کے اندر انڈلج ہو جاؤ گے، جتنا ان کے ساتھ وقت گزرے گا، جتنا ان کے قریب رہو گے، اللہ ہی کے قریب رہو گے. کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں. اس لیے کہ اس کا وجود دیکھنے سے پاک، سونگھنے سے پاک، چکھنے سے پاک، سننے سے پاک، محسوس ہونے سے پاک. وہ ان چیزوں میں نہیں آ سکتا، وہ اپنی نشانیوں کے ذریعے تمہارے قریب آتا ہے. لہذا فرمایا کہ اے نبی یاد رکھ کہ تجھے کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ تجھے کچھ نہیں کہتے، یہ میری آیتوں کا انکار کرتے. میری آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں اور میری آیتوں کو کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ ہم نے اپنی آیتوں میں تمہیں اپنا رسول کہا ہوا ہے. ہم نے آیتوں کے اندر تمہارے لیے رسالت کا نام لیے ہوئے. یاسین والقرآن الحکیم، یاسین اے سید، اے سردار، سین
حضرت اعلیٰ حضرت نے بھی یہی لکھا اور پیر کرم شاہ صاحب نے بھی یہ لکھا، فرمایا میرا بھی ذہن یہی کہتا ہے اس سے مراد اے سردار یاسین، اے سردار کس کے؟ ساری کائنات کے سردار، سردار کائنات، سید کائنات، میری ساری خزانوں کے سید، والقرآن الحکیم، میں اتنی بڑی قسم اٹھا رہا ہوں۔ سنیے سنیے، ابھی میں نے کل کے درس میں ایک بات کہی تھی کہ قرآن حکیم کی بات ڈائریکٹ اللہ ہی کی ذات ہے، یہ کہی تھی میں نے، تو سنیے، والقرآن الحکیم، قرآن کی قسم اٹھاتا ہوں، حکمت والے قرآن کی قسم، تو ڈائریکٹ قرآن کی قسم اٹھائی ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اپنی ہی قسم اٹھائی ہے، کہ قرآن حقیقت میں اللہ کی ذات ہے، تو اپنی ذات کے لیے اپنی کہا میری مجھے ہی قسم، میری مجھے ہی قسم ہے، انک لمن المرسلین، بے شک تو ہمارے رسولوں میں سے ہے، تو میرا رسول ہے۔ تو اللہ نے اتنی بڑی قسم اٹھا کے حضور کی رسالت کی بات کی، تو اللہ کی بارگاہ سے اتنی بڑی قسم اٹھا کے رسول کہا گیا، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کو یہ علم ہے کہ اسی پہ تو مسئلہ کھڑا ہوگا، اسی پہ تو بات آئے گی، اسی پہ تو لوگ کہیں گے، تو اے نبی جب میں اپنی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ تو رسولوں میں سے ہے، تو آپ تسلی رکھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے قریب ہیں، اس لیے کہ آپ ہماری نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی ہے، سب سے اعلیٰ نشانی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے بے شک مومنوں پہ بڑا احسان کیا کہ ان میں اپنا رسول بھیج دیا، اتنے کرم کیے احسان نہیں جتایا، اتنے فضل کیے احسان نہیں جتایا، لیکن جب حضور کو بھیجا تو فرمایا میں نے بڑا ہی احسان کیا کہ تم میں رسول بھیجے۔ اللہ، تو لہذا سمجھ آئی میری بات کہ انسان ان چیزوں سے اللہ ہی کے قریب ہوتا ہے، اللہ ہی کے پاس ہوتا ہے۔ آپ یہاں پہنچے ہیں، سب نے آ کے یہاں گفتگو میں حصہ لیا ہے، میری اپنی ڈیوٹی ہے، آپ اپنی ڈیوٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان اس وقت اللہ کی ذات ہے، اور ڈائریکٹ اللہ سے ملاقات کا شرف مل رہا ہے انشاءاللہ، گناہ بھسم ہو رہے ہیں، دھوئے جا رہے ہیں، دل دھل رہے ہیں، اس لیے کہ حضور کی گفتگو بھی جاری ہے اور قرآن کے ساتھ وقت بھی گزر رہا ہے۔ یہی اللہ کا ملنا ہے، یہی اللہ کے قریب ہونا ہے، یہی اللہ کی بارگاہ کی حاضری ہے، یہی اللہ کی بارگاہ کی محبت ہے، یہی پیار ہے۔ بعض لوگ پریشان رہتے ہیں، سنیے آخری بات، بعض لوگ پریشان رہتے ہیں، دیکھیں میں اتنا وظائف کا بھی عادی ہوں، حضرت صاحب کے ساتھ بھی بڑا پیار ہے، فلاں بھی بڑی محبت ہے، فلاں بھی بڑے نیک عمل ہیں، فلاں بھی میرا نیک عمل ہے، یار کوئی کرامات کا ظہور نہیں، کوئی پتہ نہیں، میرا خیال ہے کوئی شے نہیں، اللہ کو نہیں ملا ہوا، اور کوئی جو ہے وہ یہ کرامات ظاہر نہیں ہو رہی، کوئی خاص زندگی میں فرق نہیں، وہ ویسے ہی چل رہی ہے۔ یہ سوچتے ہیں لوگ، سچی بات کر رہا ہوں، جی لوگ سوچتے ہیں یہ باتیں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، فلاں بھی کرتا ہوں، قرآن بھی اچھا ہے میرا، سارے معاملات ٹھیک ہیں، لیکن نہ یار یہ بس ایسے ہی ہے، کوئی اندر نہ کوئی چیز آ نہیں رہی۔ یاد رکھو جو چیز محسوس ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتی، بلکہ کہو نا سبحان اللہ، بس یہ یاد رکھو بات، اب اسی پہ تمہاری زندگی کا تمام عبادتوں کا بنیاد کا سلسلہ شروع ہو، تمہاری باتیں اسی بنیاد پہ کھڑی ہوں، جو چیز فیل ہو جائے وہ خدا نہیں ہے، وہ فیلنگ میں آ گئی ہے، وہ فیلنگ کے اندر آ گئی ہے، اور تم چاہتے ہو تمہیں فیلنگ ہی آئے تو بس وہ ہٹ گیا ہے، وہ ہٹ گیا ہے، فیلنگ سے الگ، بے بو، بے رنگ، بے ذائقہ، بے سمت، اس کی کوئی سمت نہیں ہے۔ فَإِنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی چہرہ کرو گے خدا ہی کو پاؤ گے، کوئی سمت نہیں اس کی، وہ کسی طرف بھی پایا نہیں جاتا۔ یہ تو ہم عزت کے لیے کہہ دیتے ہیں خدا اوپر ہے، یہ تو ایک عزت کے لیے کہا جاتا ہے، ایک شرف کے لیے کہا جاتا ہے، چونکہ اس کا مقام ایسا ہے کہ وہ بڑائی والا ہے، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں اوپر اشارہ کر دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ ہر طرف ہے، جدھر دیکھو اسی کا جلوہ ہے۔
تیرا جلوہ سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے۔ اللہ اکبر۔ جے میں تینوں اندر آکھاں پھر مقید جانا، بابا بلے شاہ، جے میں تینوں اندر آکھاں تے پھر مقید جانا، تے جے میں تینوں باہر آکھاں تے میرے اندر کون سمانا، میں بھی تو ہیں تے تو بھی تو ہیں، وچ بلا کون نہ مانا۔ وہ ہر طرف ہے۔ تم کرامات ڈھونڈتے پھرتے ہو، فلاں چیز ملے، فلاں چیز ملے، فلاں چیز آ جائے تو خدا آیا، نہیں، اس کو اس کی حاجت نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں اسے۔ ان چیزوں سے باہر نکلو، جب ان چیزوں سے باہر آ جاؤ گے خدا سے ملاقات ہو جائے گی تمہاری۔ ان چیزوں سے باہر آؤ، ان چیزوں سے نکلو، چھوڑ دو، کہو مولا مجھے صرف تیری ذات کی طلب ہے، تیری ذات کی طلب ہے۔ اور اس آیت کے اندر یہی چھپایا گیا، جو بیک اینڈ پہ، حقیقت میں اس آیت کے بیک اینڈ پہ بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہے، میرے سونے نبی تجھے یہ کہہ رہے ہیں، تو یہ تجھے تو کہہ ہی نہیں رہے، یہ کسے کہہ رہے ہیں؟ یہ مجھے کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل حقیقت میں میری ذات مراد ہے، میری ذات کی طرف اشارہ ہے۔ تو ان باتوں کا رنج نہ لے، ان باتوں کی تکلیف نہ لے، ہم تجھے تسلی دے رہے ہیں۔ ہماری تسلی تیرے لیے کافی ہے، اس لیے کہ پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا۔ ہر نبی کو جھٹلایا گیا ہے، ہر نبی کو ایسے ہی تکلیف دی گئی ہے، ہر نبی اسی طرح تکلیف میں ڈالا گیا ہے، انہوں نے صبر کیے، آپ بھی صبر کیجئے، ہم ہیں نا آپ کے ساتھ، ہم آپ کے قریب ہیں۔ اللہ۔ اور اسی آیت کو آج کے مبلغ کے لیے بھی پیش کیا گیا کہ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے تو کسی معجزے کے انتظار میں نہ رہیں، کسی بہت بڑی قوت کا انتظار نہ کریں، اللہ کی قوت آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ چپ ہو گئے ہیں، اگر آپ خاموش ہو گئے ہیں، وہ آپ کے ساتھ، وہ آپ کے قریب ہے۔ اور ان اللہ مع الصابرین کا جملہ تمہارے لیے بولا گیا، تمہارے لیے کہا گیا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آؤ اس آیت سے آج یہ بات لے جاؤ انشاءاللہ کو حضرت، اللہ توفیق دے دے۔ شان مصطفیٰ بھی ملی، عزت مصطفیٰ بھی ہاتھ آئی، بہت کچھ سیکھنے کے لیے اس آیت میں اللہ نے ڈالا، لیکن چونکہ لوگ اس آیت کو اس طرح سے پڑھتے نہیں ہیں، اس طرح سے دیکھتے نہیں ہیں، تو اللہ نے ساری نشانیاں جو ہیں وہ کائنات میں اپنی اس لیے بکھیر دیں کہ میرے بندے ان کو دیکھ کے میری طرف آئیں۔ اور جو زندہ دل ہوتا ہے، جس کا دل زندہ ہوتا ہے، سنیں، جس کا دل زندہ ہوتا ہے، ساری کائنات اس کے لیے نشانیوں سے بھری ہوئی ہے، اسے ہر طرف اللہ کی نشانی نظر آئے گی، ہر طرف اللہ کا ایک انداز نظر آئے گا، ہر طرف اللہ کی محبت نظر آئے گی، اور ہر چیز میں سے وہ اللہ ڈھونڈ لے گا، نکال لے گا اس میں سے بھی اللہ کہ یہ میرے رب کی نشانی۔ زندہ دل آدمی، اور مردہ دل اس کے لیے قیامت کا زلزلہ ہی کافی ہے، بس اسے سمجھ نہیں آ سکتی۔ مردہ دل کے لیے اذانیں دے دو، بے شک اس کے لیے نعتیں پڑھو، اس کے لیے بڑے بڑے لمبے درس دو، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ قیامت کا زلزلہ اسے بتائے گا کہ ہاں کچھ ہو گیا۔ زندہ دل کے لیے تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہی اللہ کے تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتی۔ جیسے ایک بزرگ تھے تو اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے، تو راستے میں ایک تھیلی پڑی ملی، تو تھیلی اٹھائی گئی تو اس میں سے کچھ بٹن نکلے، تو رونے لگے دیکھ کے۔ شاگردوں نے کہا حضور بٹن دیکھ کے رو رہے ہیں؟ فرمایا بس اللہ کا میسج آ گیا، اللہ کا پیغام ملا ہے۔ کہا حضور بٹنوں سے کیا پیغام؟ کہا بٹن گریبان پہ ہوتے ہیں، تو اللہ یہ فرما رہا ہے اپنے گریبان میں دیکھ ذرا۔ وہ نشانیاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے جاتا ہے اللہ کی بات کو، اور پتھر دل اور موٹے دماغ ان کو سمجھاتے پھرو، کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے دور رکھے جو ایسے موٹے دماغوں والے ہیں، ہمیں اللہ باریک دماغ لوگ دے دے، جلدی سمجھنے والے۔ تمہاری اولادوں کو بھی اللہ ایسا بنا دے، آمین کہہ دو ذرا، تمہاری بات جلدی سمجھ جائے، ورنہ یہ ممکن نہیں۔ تو بات بڑی چھوٹی کی گئی، لیکن اس کے اندر بہت بڑی گہرائی چھپا دی گئی کہ نبی ہم نے آپ کو جو بات کہی ہے کہ یہ آپ کو کہہ ہی نہیں رہے، یہ تو مجھے کہہ رہے ہیں، میری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، میری طرف آؤ، میری طرف دھیان کرو۔
آپ ان کی باتوں سے میری طرف رخ کریں. کیا بات ہے یار. مطلب رنج والی بات سے بھی اللہ ہی کی یاد ہے, تکلیف والی بات کے اندر بھی اللہ ہی ڈھونڈ لیا. جیسے ساتھی مجھے کل کہہ رہے تھے کہ حضرت یہاں پہ ناکا لگا ہوا ہے, تو ابھی گزرتے ہیں تو وہ گاڑیاں روک روک کے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کدھر جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں, نام لکھتے ہیں, تنگ کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں جس طرح میں 2-3 بار گزرا ہوں, ہر بار انہوں نے مجھے روکا ہے. تو میں نے عرض کی یہ تو بہت اچھی بات ہے, اگر ناکا یہاں لگا ہوا ہے ہمارے تو بہت سارے بچے بچیاں آ رہے ہیں, تو پولیس والے کھڑے ہوں گے تو کوئی شر پسند ادھر آئے گا ہی نہیں. کمال ہو گیا. اچھا وہ ہنسنے لگے, کہتے ہیں مزہ آ گیا. یقین کریں آپ نے اتنی نیگیٹو بات میں سے بھی پازیٹیو نکال لی. تو یہ سوچنے کے انداز ہے. حضور کو انداز دیا جا رہا ہے کہ وہ جو رنج آپ کو ہو رہا ہے وہ آپ کو نہیں ہو رہا, آپ میری طرف دھیان کریں. مل کے کہو نا سبحان اللہ. آپ میری طرف توجہ کریں, آپ توجہ میری طرف رکھیں, چھوڑیں انہیں, کہنے دیں ان کو. آپ کو نہیں کہہ رہے تو مجھے کہہ رہے ہیں. تو جب یہ زاویہ آئے گا زندگی میں, آپ کو ہر چیز میں اچھائی نظر آئے گی. مل کے کہو نا سبحان اللہ. ہر چیز میں برکت نظر آئے گی, ہر چیز میں رحمت نظر آئے گی, ہر چیز میں اللہ کا کرم نظر آئے گا. بخار بھی اچھا لگے گا, سر درد بھی پیاری لگے گی, کمر درد بھی اچھی لگنا شروع ہو جائے گی, بھوک بھی تمہیں کھانے سے بھی پیاری لگے گی کہ یار یہ تو بڑا اچھا کام ہے. ہر چیز میں اچھائی. رزق کم ہو گیا, وہاں پہ اور ایک مزہ شروع. اچھا یار اب انداز یہ بھی ہوگا اس کے ساتھ. کبھی کوئی بندہ بے عزتی کر گیا, اچھا یار چلو صبر کرتے ہیں, اللہ کی بارگاہ سے کوئی برکت ہی تھوڑی سی لے لیں. ہر چیز میں پازیٹیوٹی آتی جائے گی. کیوں؟ آپ نے اللہ کے قرآن سے پڑھ لیا کہ نبی کی اگر کوئی ایسا کر رہا تھا تو وہ اس کی نہیں کر رہا تھا, وہ تو اللہ کی کر رہا تھا. اللہ کی طرف دھیان لے جایا جا رہا ہے. تو اللہ مجھے آپ کو توفیق دے اور ہم زندگی کے اس عظیم راز کو پائیں جو اس آیت کے اندر اللہ نے حضور کی شان کے ساتھ جوڑ کے ہمیں دیا. اللہ مجھے آپ کو توفیق دے اور اللہ ہم قرآن کی اس نور کی اس عالی شان برکت کو لیتے رہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. سوال اگر کسی کے ذہن میں کوئی ہے پوچھ لے, کیونکہ ہم اس میں اس دفعہ قرآن آسان کورس میں سوال کی نشست نہیں کر پائیں گے, تو اس لیے میں نے کہا ایک دو سوال جو ہے وہ خود ہی. جی آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق کی مثال دی کہ وہ جب بولے لکھتے چلے, کیا شریعت میں کوئی ایسی صورت جہاں پہ ایک سالک کو ریئیکٹ کرنا لازمی ہوتا ہے اس کو؟ دیکھیں سالک کو تو ریئیکٹ کسی صورت بھی نہیں کرنا ہوتا نا. سالک نے کوشش یہی کرنی ہے کہ وہ حد الامکان ہر صورت اپنے شیخ کے سامنے یا ویسے بھی وہ خاموشی اختیار کرے, اور بڑا ہی کوئی وہ جسے کہتے ہیں نا آگ لگ جائے یا جسے کہتے ہیں ایمان کا مسئلہ بنے تو پھر ہی کوئی بات کرے, ورنہ خاموشی بہتر ہوتی. اور کوئی سوال ان گفتگو کے دوران اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات آئے تو اس کو لکھ لیا کریں, خاص طور پہ بچیاں, تاکہ مجھ تک سوال آ جائے, ورنہ پھر ہم دعا کر دیں. جی سوال یہ تھا کہ جس طرح قرآن ہمیں حضور صلی اللہ کی ذات اور اللہ حضور کی ذات کا ہی ہمیں پہچان دے رہا ہے. جی آج کے دور میں جیسے آپ نے فرمایا جو مرشد سے دور ہوتا ہے, ہاں جی, وہ ایون ہماری نظر میں یا اللہ والوں کی نظر میں وہ اللہ سے ہی دور ہوتا ہے 100%. تو آج کے دور میں یہ عادات جو ہیں, جیسے ہم حضور کی عادات کو ہم پیورٹی دیتے ہیں کہ حضور نے اسوہ حسنہ جیسے آپ نے زندگی گزاری ہے, تو اگر شیخ کی جو زندگی ہے وہ مرید کے لیے اپنائی جائے, اسے فوکس کیا جائے, کیونکہ دیکھ تو وہ رہا ہے شیخ کو لیکن فوکس وہ حضور کی ذات کو کر رہا ہے, تو پیورٹی زیادہ آج. بہت خوب, ماشاءاللہ, بہت اچھا سوال کیا گیا کہ اگر حضور اسلام کی سیرت بھی سامنے ہو اور ایک طرف شیخ کی سیرت بھی سامنے ہو تو کس کی طرف زیادہ توجہ کی جائے. تو یہ بڑا سادہ سا معاملہ ہے, یاد رکھیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک کامل شیخ کے اندر حضور کی کامل جھلک موجود نہ ہو, یہ ممکن ہی نہیں ہے, یہ تو دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. یعنی اگر وہ کامل ہے تو ضرور اس کے اندر حضور کی جھلک ہوگی, لہذا شیخ کو ہی فوکس کیا جائے اور ان کے اندر حضور کی ان جھلک کو دیکھ کر تو پھر حضور کی بارگاہ کی برکت بھی لی جائے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ صرف حضور کو فوکس کر لیا جائے شیخ کو چھوڑ دیا جائے, یا شیخ کو فوکس کر لیا تو حضور کو چھوڑ دیا جائے. استغفر اللہ, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ انہی کی ذات کو فوکس کر کے تو ادھر توجہ کی جائے تو برکت نصیب ہوتی ہے, اور یہی طریقہ ہے.
جو اس کے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا کہ مجھے آپ سے اللہ سے بھی بڑھ کے محبت ہے، کیونکہ آپ کی محبت مجھے اللہ تک لے کے گئی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی اللہ سے آپ نے دیا تو مجھے اللہ سے زیادہ ہے، آپ سے بھی ہے لیکن اللہ سے زیادہ ہو گئی ہے، لیکن کہا نہیں، آپ سے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں گیا ہوں تو آپ سے محبت زیادہ ہے. تو اس لیے وہی انداز ہوگا جو آج بھی ہوگا، وہ سیدنا صدیق اکبر کی اسی بات سے ہوگا. اللہ سمجھنے کی توفیق. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الی العالمین. تیرے قرآن سے تیرے نبی کی شان کریمہ کا آج انداز اور تیرے نبی کی محبت کی خوبصورت گفتگو کا آج آغاز ہوا. اللہ ہمیں حضور کا سچا عشق عطا فرما، حضور کی سچی محبت عطا فرما، حضور کا سچا پیار عطا فرما، آقا کی زیارت عطا فرما، حضور کی محبت میں تڑپنے پڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد والی وصحبہ اجمعین برحمتک یا. کل مردوں کو چھٹی ہے، خواتین کے لیے کل لیکچر ہوگا. آپ حضرات کل جمعہ ہے تو کل آپ کا آف ہے، تو خواتین تشریف لائیں گی انشاءاللہ، اپنے وقت پہ ہی آئیں گی، جو ٹائم ہے 6:30 بجے اسی وقت آئیں گی.